جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ احساس ونٹر اپیل 2024 گزشتہ 1 گھنٹے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور جو اپیل ہم آپ سے کرتے ہیں اور جو مقصد ہے اس ٹرانسمیشن کا وہ یہی کہ جو غربا ہیں، جو مستحقین ہیں، سردی کا موسم ہے، کئی علاقوں میں سردی آ چکی اور کئی علاقوں میں دستک دے چکی، یعنی کہ بس آنے کو ہی ہے۔ تو ایسی گھڑی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غریب طبقہ جو کہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار سردی کے موسم میں خود کو کیسے محفوظ رکھوں گا، اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھوں گا، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کیسے میں سردی سے بچاؤں گا۔ اس کے علاوہ غربت اتنی زیادہ ہے، انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہائی ہے، سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر اس وقت لاکھوں لوگ مجبور ہیں پاکستان کے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، اور 2 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں۔ راشن کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، جیکٹس کی ضرورت ہے، لحاف کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے علاقے جہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ میں سے کوئی صاحب ثروت و دولت، کوئی مخیر شخص، کوئی آپ میں سے مخیر حضرات، ہمارے ڈونرز، ہمارے ویورز جو دنیا کے کسی کونے سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ راشن پیکس کی سپلائی کی جاتی ہے مستحقین تک، ڈیزرونگ فیملیز تک، اور یہ جو فوٹیجز آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ جب یہ تصاویر دیکھتے ہیں، یہ ویجولز دیکھتے ہیں، تو ایک موٹیویشن آتی ہے کہ نہیں یار، کسی نے تو ان کی مدد کی ہے کہ احساس کی ٹیم، والنٹیئرس، رضاکار اس انداز سے، اتنے آرگنائز وے میں، اتنے اچھے انداز سے ان غربا تک یہ راشن پیکس پہنچا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی بڑھ کر اس احساس کا ساتھ دیں، احساس کرتے ہوئے، تاکہ اس احساس میں جب اضافہ ہوگا، جب یہ احساس ملٹی پلائی ہوگا تو یقیناً جو سپلائیز ہیں، جو راشن پیکس ہیں، وہ بھی ملٹی پلائی ہوں گے۔ جب وہ ملٹی پلائی ہوں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہزاروں کی مدد ہو رہی ہے تو پھر کل لاکھوں کی مدد ہوگی۔ اگر آج 1000 غریب دعائیں دے رہے ہیں تو کل لاکھ غریبوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اور میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو 1 پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے دعائیں لینے کا۔ رب نے آپ کو اگر ضرورت سے سوا دیا ہے تو یقین جانیے یہ بینک میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سٹاک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈپوزٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ انویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ضروریات زندگی سب کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو کچھ ایکسٹرا منی آپ کے پاس ہے، جو کچھ ایکسٹرا سسٹیننس آپ کے پاس ہے، وہ آپ راہ خدا میں دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے، ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا گھر روشن ہے اور آپ کے پاس روشنی ضرورت سے سوا ہے تو اپنے حصے کا چراغ اس غریب کے جھونپڑے میں بھی جلا دیں کہ جہاں تاریکی ہے، تو پھر آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو حاصل ہو گیا۔ بس اتنی سی محبت بھری یہ گزارش اور یہ اپیل لے کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی خلقت میں ایسے دریا دل، ایسے غنا والے انسان پیدا کیے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت کے وقت میں کسی غریب کو سہارا دینے کے لیے پکارا جائے تو وہ کسی طور پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے ہی کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے احساس جیسے اداروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو once again you are more than welcome. Please come forward and start helping such needy and suffering people. And I would like to continue this conversation we have been having to motivate you to come forward, so that you could come forward and start helping such needy and suffering people, especially in this winter season when there are so many necessities required to protect against this severeness of winter season. So I would like to give you one of the motivations from the Holy Quran. Allah Almighty says in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Oh, who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of judgment, the day of resurrection, when there will be no bargain, when there will be no friendship, and when there will be no intercession. And indeed, the disbelievers are the wrongdoers, are cruel. So in the light of this Quranic verse, we can understand that how much it is important to spend from the sustenance what Allah Almighty has given us. If Allah Almighty has given you
more than your need. So this is your duty, this is the obligation of each and every Muslim who is blessed with extra wealth, that he or she must come forward in the situation when there is a need to help the poor, the people who are suffering from hunger, the people who are suffering from thirst, the people who are asking for help in these difficult situations. So you are more than welcome. This is the golden opportunity. Let me emphasize on this again, that we are not sitting here to convince you, we are sitting here to convey you this golden opportunity, that this is the time when millions of people who are poor and who are suffering from so many things. So this is there is a dire need in so many areas of Pakistan where people are asking for help. So the people who are visiting us, who are watching us from any corner of the world, if you are blessed with wealth and you can contribute in this noble cause, you can come forward and start helping such needy and suffering people. If you want to send a winter appeal package that consists of ration pack, jackets and sweaters, you have to donate $121 so that any needy and deserving family could have this winter package that consists of ration pack, jackets and sweaters. And if you want to send a medical fund to a deserving patient or needy patient, you have to donate $45. If you want to be a source to build a mosque, the house of Allah, the mosque, the masjid where prayers are offered, where azan is delivered, where Quran is recited. So if you want to have this golden opportunity, you have to donate $9,500, and inshallah Ehsaas will make a commitment to build a mosque in such an area where there is a dire need to build a mosque. If you want Ehsaas to install a hand pump in such an area where there is a dire need of water, you have to donate $185, and inshallah ہم یہ دیکھیں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان فوٹیجز میں بھی دکھایا گیا کہ ایسا علاقہ جہاں پانی نہیں تھا, خلق خدا وہاں پانی پی کر سیراب ہو رہی ہے, اور پانی پی کر الحمدللہ سبحان اللہ کے بعد آپ کے لیے جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں, ان کی زبانوں پر جو دعائیں آ رہی ہیں, یقین جانیے اس سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. دولت سب کچھ نہیں ہوتی, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. جو مخیر حضرات آج احساس کے ساتھ جڑ کر ان غربا کی مدد کر رہے ہیں, یہ راشن پیکس ان تک پہنچا رہے ہیں, یہ سامان سارا ڈیلیور کیا جا رہا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے, جو مریض ہیں ان تک ادویات پہنچائی جا رہی ہیں, جو پیاسے ہیں ان تک پانی پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پر ہینڈ پمپس لگائے جا رہے ہیں. جو اللہ کے وہ نیک بندے جو 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے علاقے میں مسجد موجود نہیں ہے, آج ذریعہ بن رہا ہے آپ مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے کہ ایسے علاقوں میں مساجد کی تعمیر ممکن ہو رہی ہے کہ جہاں پر اس اللہ کے گھر میں مسجد میں 5 وقتہ اذان بھی ہو, 5 وقتہ باجماعت نماز بھی ہو, تلاوت قرآن بھی ہو, عبادت کے دیگر امور موجود ہوں. تو پھر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو بدلتا ہے, آپ کی تقدیر کو بدلتا ہے. اور یہ دنیا تو پھر کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگی ہے. زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے. کسی طور کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی مجھے آپ کو اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے. موت اٹل ہے, کسی بھی طور آپ نے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس اس مصیبت کی گھڑی میں آپ مدد کریں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کس انداز سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ پر کرم کی بارش کرتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو اپیلس آپ تک گئیں, ایک درد دل کے ساتھ آپ تک ہم نے یہ موٹیویشن, یہ ترغیب, یہ تحریک پہنچائی, تو یقیناً اللہ رب العزت کے کرم سے ایسے مخیر حضرات موجود ہیں جو نہ کہ صرف درد دل رکھتے ہیں بلکہ جب ان کو آواز دی جاتی ہے, صدا دی جاتی ہے تو اس انداز سے بھی دیکھیں لبیک کہنے والے. اور میں بار بار میرا دل کرتا ہے سیکنڈ کرنے کا حمید بھائی کی بات کو کہ یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر دیا. وی اپریشیٹ, وی ایکنالج کہ آپ نے ایسا کیا, لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کو رب نے چنا, آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پر یہ خرچ کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے. آج کوئی یقین جانیے کہ اگر
نماز کے لیے نہیں جاتا نا، اذان سنتا ہے اور پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. یقین کریں کہ ہماری بدبختی کہہ لیں، بد نصیبی کہہ لیں کہ اللہ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی جبیں کو اس کے آگے رکھیں. یاد رکھیں، اگر آج کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ اس کا ذاتی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے اور اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی سعادت ہے کہ ہم اس کائنات کے بادشاہ کے آگے اپنی جبین ناز کو اس کے آگے رکھتے ہیں، زمین پر ٹکاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال ایسے ہی ہمارے کچھ معزز اور ہمارے محسنین، ہمارے بہن اور بھائی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ہماری اس بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. اور مسٹر افتخار ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے $65 ڈونیٹ کیے ہیں راشن پیک کے لیے. اسی طرح مسٹر محمد جاوید یو ایس اے سے ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے $200 جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں اسی طرح راشن پیک کے لیے. اور اسی طرح مسز لبنہ اینڈ جاوید کریم، یہ ہماری بہن ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے $130 ڈونیٹ کیے ہیں راشن پیکس کے لیے. ان تمام لوگوں کا ڈونیٹ کرنا، اور یہ یقیناً ہمیں میسج اس وقت کال سینٹر سے موصول ہوا ہے، اور یہ بات آپ تک دیکھیں، یہ جس نے دیا اور جس کو پہنچے گا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دیا کس نے نا، کون سا ہاتھ اس میں شامل ہے، کون سی مدد شامل ہے، کون سا ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے جو یہ سارے کار خیر سر انجام دے رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو یہ نام لے کر یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک موٹیویشن دینی ہے، آپ کو ایک ترغیب دینی ہے. یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اگر کہیں پر آگ لگی ہے نا اور 4 لوگ بڑھ کر مٹی اٹھاتے ہیں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی یا مٹی ڈالتے ہیں کہ آگ بجھ جائے. اب یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آگ لگی ہو، لوگ سب پیچھے ہٹے ہوں، کوئی آگے نہ آ رہا ہو، تو بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں آگ کی شاید شدت زیادہ ہے، آگ کہیں مجھے لپیٹ میں نہ لے لے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ یہ جو اف اور بٹ میں شیطان ہمیں لگا دیتا ہے اور کار خیر سے دور کر دیتا ہے. ایسے میں اگر 2 لوگ ہمت کر کے آگے بڑھیں اور وہ مٹی یا پانی ڈالنے لگیں آگ کو بجھانے کے لیے، تو تیسرا چوتھا خود ہمت کرتا ہے کہ نہیں یار 2 لوگ اتنا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. تو بس یہ ایک ترغیب ہوتی ہے، نام لے کر بتانے کا مقصد کہ دیکھیں ہمارے ایسے مسلمان بہن اور بھائی، ایسے مخیر حضرات موجود ہیں، آج بھی وہ اپنے دل میں اتنا جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں کہ اگر آواز دی جائے مصیبت کی کسی گھڑی میں تو وہ اس انداز سے اللہ کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آگے آتے ہیں اور اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ نیکیاں کما رہے ہیں. ہم بھلے سے کوئی ایسا طبقہ بھی ہو، یقیناً اگر اس تک آواز پہنچے اور آج اس کا دل بدل جائے کہ اس نے یہ ٹھانی ہے کہ میں تو صرف اپنا بینک بیلنس ہی بھروں گا، میرا کیا کام اس طرح کے نوبل کازز سے، اس طرح کے کار خیر خدمت خلق کے کاموں سے میرا کیا لینا دینا. اگر آج اس کے دل پر یہ جو باتیں ساری گفتگو آپ تک پہنچی، اس کے دل پر کوئی چوٹ لگے کہ نہیں یار ایسا بھی کیا سونا کہ بس خود ساری سہولتیں لے کر میں اپنی نیند کر لوں، ایسا بھی کیا کھانا پینا کہ جو میرا دل چاہے رب کے دیے ہوئے مال سے میں کھاؤں اور پیوں سو جاؤں. ارے زندگی اگر جینی ہے، زندگی کا مزہ چکنا ہے، تو پھر یہ کہ کچھ کھلا کر کھاؤ، کچھ کسی کو سکون کی نیند سلا کر سو، کسی کو کوئی پیاسا تھا اس کو پانی پلا کر آج تم اپنی پیاس بجھاؤ، پھر دیکھو کہ تمہیں زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا کیا مزہ آتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ زندگی نہ گزارو بھائی، زندگی جیو، اور زندگی جینا اسی کا نام ہے کہ تم کسی کو جینا سکھا دو. تم روشنی میں اپنی زندگی گزار گئے، یہ زندگی بھی کوئی گزارنا ہے. اگر تم نے کسی کی تاریکی میں کو روشنی سے تبدیل نہیں کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوبصورت ترین نیکی ہے، بہترین نیکی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے اداس دل میں خوشی داخل کر دے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی، آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسی نیک خصلت ایک چیز ہے کہ جس پر میں الفاظ آپ تک پہنچانے سے قاصر ہوں کہ آپ وجہ بنیں، آپ سبب بنیں، آپ سورس بنیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ آئے. اس کو کبھی آپ چھوٹا نہیں سمجھیے گا. اس حوالے سے بھی ایک بہت ہی موٹیویشنل بات میرے ذہن میں ہے. لیکن بہرحال ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں، ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب قبلہ موجود ہیں، اللہ نے بڑا نوازا علم سے، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ان سے. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ علماء کرام سے، اسکالر حضرات سے، ہمارے بھائی حمید اشرفی صاحب ماشاءاللہ صحافت میں ایک بڑا نام، سماجی حوالے سے ایک بڑا نام، اور بدر منیر صاحب ہمارے سینئر ترین نعت خواں جو اپنی محبت سے ہمیں نوازتے رہے، آف دی کیمرہ بھی ہماری گفتگو چلتی رہی. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں، اگر ہم اپنی سماعتوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید معطر اور منور کر لیں تو انشاءاللہ پھر گفتگو کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو میں بدر بھائی سے ملتمس ہوں، حضرت بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ہستی بھی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی بھی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری. اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یا رسول اللہ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، لیتے ہی ان کا نام مقدر سور گئے، پہنچے ہیں پھر کہاں پہ کہاں ہم فقیر لوگ. یہ ان کا کرم اپنی گلی میں بلا لیا، ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری
کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری، اور گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے یا رسول اللہ، گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اللہ اکبر۔ بے شک پوری کائنات کی تخلیق ہی میرے آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور یہ اظہار نبی کریم علیہ السلام سے اپنے عشق کا، محبت کا، اپنے آقا سے، کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اس بات سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر میں، قلب اطہر میں جو امت کا غم تھا نا، اگر کوئی ضرورت مند میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ جاتا تو پھر جب تک اس کی مصیبت، اس کی مشکل فرحت میں اور آرام میں تبدیل نہیں ہو جاتی تھی نا، حضور کو چین نہیں ملتا تھا۔ کیسے ہی کتنے مواقع ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ترغیب دیتے نظر آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، یہ پیاسا ہے پانی پلاؤ، اس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دو۔ یعنی کہ یہ جو کرم کی ادائیں ہیں اور یہ تو کرم کی بارشیں ہیں، آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر، اللہ اکبر۔ میں اسی بات سے جوڑتا ہوا کہ اگر آج میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا مجھ پر کرم ہوا ہے، جو کچھ نوازشیں ہیں، یہ سب میرے حضور کی بدولت، میرے حضور کا صدقہ ہے، تو آج اگر میں اس محبت کا، اس ادب کا اپنے آقا کریم علیہ السلام سے بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا ایک تقاضا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آج خلق خدا میں کوئی ضرورت مند ہے تو میں یہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کروں کہ ایک طرف میرا رب راضی ہوگا اور دوسری طرف جو اللہ کا حبیب ہے میرے آقا کریم علیہ السلام میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے۔ آج حضور دیکھیں گے کہ جو ترغیب چھوڑی، جو اتباع چھوڑی، جو اطاعت چھوڑی، آج میری امت میں ایسے لوگ ہیں، ایسے میرے غلام موجود ہیں کہ جو ضرورت پڑنے پر مدد کرتے ہیں اللہ کی دیوے مال میں سے۔ ان کو احساس ہے غریبوں کا، آج اپنی سردی سے تحفظ کے لیے وہ انتظامات کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ان کو اس کا بھی احساس ہے کہ نہیں کہیں کسی گھر میں، کسی کچے مکان میں، کسی جھونپڑے میں کوئی ایسا غریب میرا بھائی بہن بھی ہے، غریب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، ایسے ضعیف لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو لاغر ہوں، کمزور ہوں اور مرض میں مبتلا ہوں، اور ایسے میں سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس انتظام نہ ہو، تو آج میں ان کو کمبل پہنا دوں، میں ان کو
جیکٹ دے دوں، میں ان کو راشن دے دوں کہ میرے پیارے آقا خوش ہو جائیں، کہ حضور سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے ایک تقاضا یہ بھی اپنائیں، ایک اظہار، اس ایک ادا یہ بھی اپنائیں کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں، تو یقیناً کل ہم سب کو شوق ہے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، سب کو شوق ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مطلب حضور ہمیں ایک غلام ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیں بس۔ لیکن آپ یقین جانیے، میں آپ ہم سب مل کر سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ کل ہم حضور کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھا سکیں؟ بالکل قابل نہیں ہیں۔ تو ہم یہ اسی لیے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو کار خیر، اس طرح کے جو خدمت خلق کے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ کسی گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں ہوتے۔ آپ کا رشتہ رب کے ساتھ اور رب کے حبیب کے ساتھ کب جڑ جائے، کب مضبوط ہو جائے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ادا انسان ایسی اپنا لیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے کرم سے کہ اس کا کنیکشن جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آسان، ہم جب روایتیں دیکھتے ہیں نا جو علماء کرام ہماری جو ہے رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں کہ کتنی ہی واقعات ایسے ہیں کہ ایسا کوئی عمل جو خلق خدا کے ساتھ جڑا تھا، انسان نے، بندہ مومن نے، مسلمان نے وہ کیا، اور اس کا ماضی جو کچھ بھی تھا، اس کا بیک گراؤنڈ جو کچھ بھی تھا، ابھی تک اس کے اعمال کیسے بھی تھے، لیکن اس خدمت خلق کے سے جڑے عمل کو کرنے کی وجہ سے اس کا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا جڑا کہ اس کی بخشش و مغفرت کر دی گئی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، دین نے جو رہنمائی فرمائی، جو روشنی دی ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمارے اسلاف کا طریقہ خدمت خلق کے حوالے سے، خاص طور پہ سردی کا موسم، ہمیں پتہ ہے راشن کی ضرورت ہے، لحاف کی ضرورت ہے، جیکٹ کی ضرورت ہے، سر کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کا موسم جہاں خشکی کا موسم ہے، وہی یہ موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن۔ حضور فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے ایک بہار کا موسم ہے۔ واہ، بظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی آ رہی ہے اور خشکی کا موسم ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دراصل یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ ٹھیک۔ اور آگے آقا کریم نے فرمایا کہ کیونکہ اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، اچھا، دن چھوٹے ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نیکی کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھیں تو روزے کی مشقت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی رات کو اگر پوری رات آپ عبادت میں لگے رہیں تو وقت آپ دیکھتے رہ جائیں تو وقت بھی نہیں گزرتا۔ تو یقیناً یہ مومن کے لیے ایک بہار کی حیثیت ہے، اور ہمیں حضور کی بہار بھی دیکھنی ہے۔ واہ واہ، کہ ہمارا سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ نبی مکرم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ میری تو ساری بہار یقیناً ہمارا سب کچھ آقا کریم علیہ السلام کی بہار سے ہے۔ حضور کا اگر ہم فرمان دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایما مسلم کسا مسلما علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مسلمان بھائی کو لباس پہنا دے تو خالق کائنات اسے جنت کا سرسبز لباس پہنائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سردی کے موسم میں آپ یقیناً فوٹیجز دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو مساجد کی تعمیرات کے مراحل نظر آ رہے ہیں، کہیں لوگ کمبل کے انتظار میں ہیں، کہیں راشن پیک کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو اگر کمبل دے رہے ہیں تو مجھے وہ بات یاد آ رہی نبی مکرم علیہ السلام کے والد گرامی کی۔ ہمارا سب کچھ حضور کے والد پہ قربان ہو جائے، حضور کے والدین پہ ہمارا سب کچھ اور حضور پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ حضور کے والد گرامی سخت سردی کے عالم میں کمبل اوڑھ کر باہر تشریف لائے، تو اچانک سے ایک شخص نے جو بالکل غریب تھا اور اسے ضرورت تھی اس کمبل کی، اس نے جیسے ہی حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ دے دیں اور جیسے ہی دھوپ نکلے گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ حضور کے والد گرامی نے یہ کمبل اتارا اور کہا کہ یہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، تم واپس نہیں کرنا، جو کچھ بھی تھا آپ نے صرف تہبند رکھا، بقیہ ساری چیزیں اسے دے دی۔ اللہ، یہ حضور کے والد گرامی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب والد کی سوچ اور فکر اتنی اعلیٰ ہے تو پھر جب
بھی کسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی بات آتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جسے دنیا محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے، ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے بے شمار فرمودات ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفیاء میں آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ ایک بار بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے تو ان کے جو معتقدین تھے انہیں خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے ابو بکر شبلی، آپ کی بخشش و مغفرت کس سبب سے ہوئی؟ کیا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کی بخشش و مغفرت کا سبب بن گیا؟ ٹھیک۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بھئی میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ میں ان اعمال کی طرف غور و فکر کرنے لگا کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بخشش و مغفرت ہو گئی۔ فرمایا کہ مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ اے ابو بکر شبلی کہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک بلی تھی جو سخت سردی کے عالم میں ٹھٹر رہی تھی، تم نے اس سے ہلکا سا اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا تھا جس کی شدت جو ایک بلی اس سختی کو محسوس کر رہی تھی تم نے اس کا خیال کیا، اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت اس عمل کی وجہ سے فرما دی۔ اللہ تو یقیناً ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا جو انداز رہا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، خیر الناس من ینفع الناس۔ یقیناً ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائیں۔ اور اس میں ایک اہم چیز میں یہ ایک میسج دے رہا ہوں، اس میں والدین بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچوں کی تربیت میں آپ اس چیز کو شامل کریں، سردی کے موسم میں آپ جہاں اپنے لیے ڈرائی فروٹس خرید رہے ہیں آپ راستے میں اپنے بچوں کے ہاتھوں دلوائیں، اللہ، تاکہ تربیت ہو۔ اسی طرح آپ اپنے لیے کمبل خرید رہے ہیں راستے میں، جو واقعی ضرورت مند ہے یا احساس کی پلیٹ فارم کے تحت بڑے احسن انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل مقصد کیا ہے کہ ان غریبوں کی مدد ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ خالق کائنات اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں یقیناً مدد کرنی چاہیے، اور مدد صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ عمل کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے یہ جو اشارہ دیا نا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم جو ہے وہ کسی جانور کے بچے کے اوپر کوئی کپڑا سردی کے موسم میں رکھنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو جیتے جاگتے انسان کے بچے، کلمہ گو مسلمان ہمارے بہن بھائی، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، ہمارے بزرگ والدین کی جگہ ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس رات گزارنے کے لیے لمبی سرد راتیں گزارنے کے لیے نہ کوئی کمبل ان کو میسر ہے، نہ کوئی لحاف میسر ہے، نہ کوئی رضائی میسر ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ اس سختی ہوتی ہے سردی کی، اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو لہٰذا اگر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے ایک روایت پیش کی ہے، ایسی آپ کو کتنی اور مثالیں اور روایتیں ملیں گی کہ جہاں انسان کو جانور پر رحم آیا اور رب کائنات نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک بندہ مومن اس بندہ مومن کی مدد کرے گا کہ جس کا یہ کانسیپٹ اور تصور غربت میں، مشکل میں رہنے کے باوجود بھی بڑا کلیئر ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ جڑا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے کہ غربت ہے، لحاف نہیں ہے، سردی ہے، ادویات نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے،
لیکن میرا رشتہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. تو اتنی مشکل، اتنی مشقت کے بعد بھی اگر آج ان کا یہ رویہ ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری پکڑ ہو جائے. میں پھر عرض کروں گا کہ وہ بھی آزمائش میں ہیں اور ہم بھی. ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کر کے اپنی آزمائش پر پورا اتر جائیں. اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان کو تو اللہ مل جائے. لیکن میں اور آپ جن کو رب نے ضرورت سے سوا دیا وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی امتحان اور آزمائش نہیں، یہ بہت بڑی بدگمانی ہے، یہ بہت بڑی کم علمی ہے. کیونکہ ہم بھی امتحان میں ہیں. اگر ان کا صبر کا امتحان ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، تو پھر ہم بھی ایک امتحان میں ہیں اور ہمارا شکر کا امتحان ہے. اور یاد رکھیں قرآن نے بڑا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ سنایا ہے، ضمانت دی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ رب نے جو مال و دولت سے اگر آپ کو نوازا ہے، ضرورت سے سوا آپ کو دیا ہے، تو اس کو ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں، آسان طریقہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں. رب تعالیٰ ایسے اسباب سے آپ تک پہنچائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ بات دل سے نکل رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، یہ ان علماء سے، ان اسکالر سے ہم نے سن رکھا ہے. اور جو انہوں نے بات کی اسی سے جوڑتے ہوئے میں حمید بھائی ہمارے محترم دوست، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت جانوروں کو، یعنی کہ ایک بہت مشہور روایت ہے جس کا مفہوم ڈاکٹر صاحب جو اکثر آپ لوگوں نے بھی بیان کی، کہ ایک عورت ہے اور وہ اس کا جو پریویس جو اس کی اسٹیٹ تھی یا اس کی جو گزشتہ حالت تھی وہ کچھ بہت آئیڈیل نہیں تھی. یعنی کہ عمل کے اعتبار سے وہ کوئی آئیڈیل خاتون نہیں تھی، نافرمان خاتون تھی. لیکن ایک کتے کو پیاسا پایا، احساس ہوا اور اس کو پانی پلا دیا، رب تعالیٰ نے بخش دیا. بلی کے بچے کے حوالے سے سردی میں ٹھٹھرتا دیکھا، حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے سردی کے موسم میں ویسی ہی روایت پیش کی کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ لنک کر جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہو نا، اس سے ریلیونٹ ہو اور اس سے متعلق ہو کہ بھائی لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ آئے کہ اگر سردی سے بلی کا بچہ جو ہے وہ ٹھٹر رہا ہے اور اس کے اوپر کسی نے رحمت اور شفقت کا ہاتھ رکھا اور بخشش و مغفرت ہو گئی. تو یہاں تو انسانوں کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمان بہن بھائی، بچے بزرگ، ان کی بات ہو رہی ہے. سردی کے موسم میں ان کو کمبل، لحاف، ان کو راشن پانی یہ سب دینا. سر کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت دیکھیں بہت بڑی ہے. بے شک. اور بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ عبادات یہ الگ چیز ہے اور خدمت انسانیت علیحدہ چیز ہے، جبکہ خدمت انسانیت بھی دراصل عبادت واہ ہے. واہ، یہ تو اللہ بہت اہم تبارک بات و ہے. تعالیٰ کا فرمان ہے. ہاں. اگر کسی شخص کو یہ گمان ہے، اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ کسی کو گھمنڈ ہے کہ ہماری نمازیں اتنی زیادہ ہیں، اب اتنی عبادتیں کر لیں گے تو ہمیں خدمت انسانیت کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہماری نمازیں اور روزے کافی ہیں ہمارے لیے، کافی ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. صلہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صلہ رحمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. دنیا میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑے بڑے سخت مزاج لوگ، ظالم لوگ گزرے ہیں، ان کے دل میں نرمی نہیں تھی ہیں. اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل جو ہے بڑا نرم رکھا ہے، وہ تڑپ جاتے ہیں کسی کے تکلیف کو دیکھ کر. اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان کے پاس وہ توفیق نہیں ہے، لیکن وہ صرف دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اس کی مدد کر دوں. اللہ. کسی کو مشورہ دینا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی بھی سطح پر اس کی تکلیف کو رفع کرنا، یہ بہت بڑے سمجھ لیں انعام کی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جب آدمی اس ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے اس کام کو تو اس کا انعام تو پھر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں بہت زیادہ ہیں اور ہم ان غریبوں کو چھوڑنے کے بعد اس بات پر فخر کریں کہ ہم اس کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں. تو آپ یہ دیکھیں جہاں تک صلہ رحمی کی بات ہے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم انسانوں کے اوپر رحم کریں، مسلمانوں کے اوپر رحم کریں، یہاں تو جانوروں کے اوپر رحم کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل کو پار کر دیا، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم، کن فیاکن کا مالک. تو آج کوئی غریب ہے، اور آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں
جو کسی زمانے میں کروڑپتی ارب پتی تھے اور آخر میں فقیر ہو کر مرے، اور بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو بہت ہی زیادہ غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. تو وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے. اور جانوروں پر جہاں تک رحم کرنے کی بات ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ دکھاتا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں بتاؤں گا. ایک صحابی رسول کے پاس ایک حبشی جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، کھجوروں کے باغات میں مزدوری کیا کرتے تھے. تو وہ صحابی رسول جو تھے وہ آ کے دیکھا کرتے تھے کہ بھائی کتنا کام ہوا. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کھانے کا وقفہ انہوں نے لیا اور روٹی کھول کر رکھی، اور جیسے ہی سٹارٹ کیا تو سامنے ایک کتا آ گیا. دیکھیں ابھی آپ نے ایک مثال بتائی تھی نا، تو میں بتاتا ہوں. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے جب کتے کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بھوکا ہے. تو انہوں نے 2 روٹی میں سے ایک روٹی اس کی طرف پھینک دی. اس نے وہ فوراً کھا لی، بہت زیادہ بھوکا تھا. ابھی دوسرا ہی نوالا توڑ رہے تھے کہ پھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی اس کی بھوک باقی ہے، بھوک نہیں مٹی. تو انہوں نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی. اس نے کھا لیا. اس نے شکرانے کے طور پر اس طریقے سے دیکھا. تو وہ صحابی رسول جو باغ کے مالک تھے وہ تشریف لائے، وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنا دسترخوان جو تھا وہ لپیٹ کے رکھ لیا. تو ان کو یہ عمل اس کا بہت زیادہ پسند آیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم بھی تو بھوکے تھے، تو تم ایک روٹی تم نے دے دی تھی، میں نے دیکھا، تو دوسری روٹی تم کھا لیتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جب دیکھا کہ اس کی ابھی بھوک نہیں مٹی ہے تو میں پھر کسی وقت کھا لوں گا، تو یہ کہہ کے میں نے اس کو دوسری بھی اس کو دے دی. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انعام دیتا ہے. تو یہ عمل ان کو اس قدر پسند آیا، جتنے بھی باغات تھے اس کو انہوں نے وہ اس کو بخش دیے، باغ کا مالک بنا دیا. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس وسیلے سے کیسے کیسے انعامات سے. یہ تو امین بھائی دنیا کا اجر اور یا دنیا کا بدلہ ہے یہ جو دیا گیا. آخرت کی تو پھر کیا بات ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، پنڈتات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبے. تو مطلب یہ کہ فقط عبادت جو ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ چیزیں کہہ کے آدمی فارغ ہو جائے، بلکہ ہمیں ہر لمحہ دل میں صلہ رحمی کو رکھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں یہ چیزیں ٹرانسفر کرنی ہے اپنی اولادوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے طالب علموں کے اندر، کہ یہ اس چیز کو وہ اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں کہ لوگوں کی مدد ہر حال میں کرنی ہے، مالی طور پر بھی کرنی ہے، اخلاقی طور پر بھی کرنی ہے. یہ یعنی کسی کی مشکل کو دور کرنا ہے. آپ ضروری نہیں کہ مالی طور پر ہوتا ہے، کسی کو اچھا آپ راستہ بتا دیں، کسی کوئی غریب آدمی ہے پیٹرول ڈال سکتے ہیں تو پیٹرول اس کو ڈلوا دیں. کسی کے لیے جاب کے لیے اگر آپ ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے تو آپ اس کا وہ ذریعہ بنائیں. تو یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہیں جو قیامت تک اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد پھر آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس جانب جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. ہم اور آپ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں، الحمدللہ لوگ بھی بھرپور طریقے سے تعاون کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم یقین جانیے ہم یہاں پر نتائج کے لیے نہیں بیٹھتے، کیونکہ ہم ریزلٹس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہونے والے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے غریبوں کی مدد کر لی، احساس نے کتنے لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچا دیا اور کتنے ہینڈ پمپس لگوا دیے. ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم نے کوشش کتنی کی، تم نے اپنے حصے کا دیا جلایا یا نہیں، تم نے اپنے حصے کی شمع روشن کی یا نہیں. ہر کوئی اپنے لیے جواب دہ ہے. تو الحمدللہ احساس ایک کاوش کر رہا ہے اور اپنے حصے کا ہی دیا روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں ہوں، یہ عاجز فقیر یا ہمارے مہمانان گرامی یا دیگر اس احساس کے کام سے اس بہت بڑے کار خیر کے ساتھ جڑے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، وہ یقیناً جو کوئی کسی بھی طور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور کسی نہ کسی طور پر اپنی خدمت اس کار خیر میں وہ اپنا نام لکھوا رہے ہیں اس لسٹ کے اندر کہ جو مدد کا جب موقع تھا اور مدد کرنے کے لیے جب احساس جیسا ادارہ آگے بڑھا تو ہاں ہمارے رب تو نے ہم پر یہ کرم فرمایا، ہمیں اتنا سعادت مند کیا کہ ہم نے اس کار خیر میں کسی نہ کسی طور، چاہے مالی طور پر صحیح، اخلاقی طور پر صحیح، ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے اس میں اپنی خدمت پیش کی، تو نے اس کو قبول فرمایا. اب یہ دنیا کے جو اجر ہیں یہ اپنی جگہ اور آخرت کا جو اجر ہے وہ یقیناً اپنی جگہ. اور جو حمید بھائی نے بات کی کہ یہ مالی عبادت ہے، یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کوئی عبادت سے الگ چیز ہے.
یہ نماز کے بعد آپ دیکھیں دوسرا ہی جو اگلا جو اہم ترین رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ اب آپ مجھے بتائیں کسی بھی زاویے سے کسی جہت سے سوچیں کہ جب انسان اس فرض یعنی کہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ آپ کا تقویٰ، آپ کی نیت، بس ایک امیر مسلمان اپنے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک غریب مسلمان کو جس کو رب نے اپنی حکمت کی وجہ سے کم دیا پیسے دے دیتا ہے۔ اس ادائی کا نام، اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نام یہ بھائی دوسرا فرض ہے۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک طرف نماز قائم کرنے کا حکم، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، یعنی کہ رب کی منشا یہ نظر آتی ہے کہ میری عبادت بھی جسمانی طور پر ہوتی رہے اور میرے ضرورت مند بندوں کی مدد ہو کر بھی عبادت ہوتی رہے، دونوں ہی عبادات کے تصور ہیں۔ تو رب نے اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے دیگر اذکار، تلاوت اور دیگر اچھے نیک کام، یہ یقیناً آپ کی کامیابی کا ذریعہ، اخروی کامیابی کا ذریعہ ضرور بنیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب نے ضرورت سے سوا دیا اور میں غربا کی مدد نہ کروں، جو مستحقین ہیں، اس کے ضرورت مند ہیں، جن تک یہ پہنچانا میرا فرض ہے، میں ان کو نہ پہنچاؤں اور اپنے رب کو راضی کر لوں گا، جو علماء اور اسکالر سمجھا رہے ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کم فارورڈ with the donation of $121 you can send a winter package that consists of ration pack, jackets and blankets. If you want to send a medical fund, you have to donate $45. If you want to build a mosque in the area where there is a dire need to build a mosque, you have to donate $9,500, and with the donation of $185 you can install a hand pump in such an area where there is a dire need of water. You have to keep watching this. And you can also make a call to the donation hotlines. Our representatives are waiting for you, and at a single call you can ask them to show your contribution and let them know so that they could proceed. بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی یہ ڈونیشنز ہم تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایک مسٹر نوید، ہمارے بھائی ہیں نوید خورشید، یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے $9,500 کتنی بڑی سعادت ہے، الحمدللہ، اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے۔ مسز سمینہ ملک ہماری بہن ہے، یو ایس اے سے، ان کا بھی تعلق $315 انہوں نے دیے 2 راشن پیک کے لیے، اور ایک انہوں نے چاہا، یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک ہینڈ پمپ لگوایا جائے، یہ وسیلہ بنی، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور ایک ہماری بہن ہے مسز مہر النساء، ان کا تعلق بھی یو ایس اے سے ہے، انہوں نے $120 ڈونیشن کے لیے دیے ہیں، راشن کے لیے دیے ہیں، اور جو ہمارا آئی کلینک ہے اس کے لیے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ may Allah accept all these good deeds in his bargah, and may Allah bless all the other people who are blessed with wealth. May Allah give them tawfiq to come forward and contribute in this noble cause. Keep watching ARYQ TV. Keep watching this exclusive transmission of Ehsaas Telethon, Ehsaas Appeal 2024. And inshallah, the conversation will continue and this process will continue. Your donations, inshallah, will proceed furthermore. See you right after this short break.